کہ میرا سے بہت معیوب باتیں پوچھ لی، میرا کی وائرل ویڈیو پہ بات کر لی، میرا کی عتیق سے مبینہ شادی پہ بات کر لی۔ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ اداکارہ سنگیتا نے کہا ہے کہ تم ایک اداکار کے ساتھ پکڑی گئی، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، تمہاری ایک بڑے فلاں اداکار کے ساتھ شادی کی بھی خبر ہے، اور میرا اڑ گئی، اور میرا نے بڑا گریسفلی ہینڈل کیا اور کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہی ریحان طارق صاحب کے انٹرویو کا معاملہ تھا۔ لوگوں نے بڑا برے طریقے سے ان لوگوں کو نشانہ بنایا، دونوں کو، ریحان طارق کو بھی اور ارشاد بھٹی صاحب کو بھی، کہ یہ آپ نے کیا کیا، کس طرح کے سوالات کیے ہیں، اور کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ چھچور پن پر، شودے پن پر اتر آئے، یہ ان دونوں کو کہا گیا۔ حکومت کی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی حیثیت بہت کم ہے، تو اسلام آباد میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ ہماری گزشتہ ویڈیو ہم نے ڈیلیٹ کر دی اس لیے کہ اس میں آپ نے شکایت کی، اور درست شکایت کی، کہ بہت زیادہ مسائل تھے، وہ بہت بلرڈ نظر آ رہی تھی۔ یہ ہماری ٹیکنیکل غلطی تھی، اس کے لیے اپنے دیکھنے والوں سے معذرت۔ اب میں آپ سے عرض کروں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے مذاکرات کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ایران نے انکار کر دیا ہے، جبکہ جے ڈی وینس، امریکہ کا نائب صدر، ان کی ٹیم پاکستان چند گھنٹوں میں پہنچنے والی ہے۔ یہ بہت بڑی صورتحال ہے۔ توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایرانی ٹیم پہنچے گی۔ اسلام آباد میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کور کرنے والے لوگ ہیں، حکومت کی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی حیثیت بہت کم ہے، تو اسلام آباد میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کور کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں معمول کے مطابق ہوں گی اور ہوں گی، تو اس لیے ایران کا وفد آ جائے گا۔ پاکستان اپنی سفارتی کوششیں تیز سے تیز تر کر رہا ہے، یہ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہوا کیا ہے، دیکھیے، اسحاق ڈار صاحب کی عباس عراقچی سے بات ہوئی ہے، اور پاکستان ایران کو کنونس کر رہا ہے کہ انہیں یہاں آنا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ایرانی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، آن ٹائم آ رہی ہے۔ ایک شیڈیول ہے جو امریکیوں سے، ایرانیوں سے شیئر کیا گیا ہے، اور اس شیڈیول کے مطابق پہلے کون آئے گا، پھر کون آئے گا، کون کس کو ریسیو کرے گا، یہ تمام چیزیں بھی طے شدہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کی ریہرسل بھی کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کا سیکیورٹی پلان بھی بنا ہوا ہے، اور ابھی تک اس سیکیورٹی پلان میں اسلام آباد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یعنی کون کس کو ریسیو کرنے جائے گا، کون کہاں کیا بات کرے گا، ابھی تک ان میں سے کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو اسلام آباد میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کور کرنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں اپنے معمول کے مطابق ہوں گی۔ ایران نے انکار کیا ہے، لیکن اس انکار کو اقرار میں بدلوا لیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ایران سے، ان کی فوج کے ایک اہم ترین مرکز سے خبر کیا آ رہی ہے، اور ایران کی فوج کے جو ترجمان، پاسداران انقلاب کے جو ترجمان ہمیں بار بار خبر دیتے ہیں، وہی بتا رہے ہیں کہ ایرانی جہاز، وہ جہاز جس کو امریکی فورسز نے قبضے میں لے لیا، اس کے اراکین کو قبضے میں لے لیا، اس کے عملے کو، اس کے بارے میں اب خاتم الانبیاء مرکز یہ بتا رہا ہے کہ اس کے عملے کو تحفظ دیا گیا ہے، ابھی تک وہ خیریت سے ہیں۔ امریکی افواج کے خلاف اسی لیے کارروائی مؤخر کر دی ہے۔ اب ان کو ویسے بھی اگر کوئی کارروائی کی جائے اور وہ اس جہاز پر موجود ہوں تو ان کی زندگیاں بھی خطرے میں ہوں گی۔ تو ایران نے کہا ہے کہ ہم فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ہم نے ان کی وجہ سے یہ مؤخر کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب عباس عراقچی صاحب سے رابطے میں کہتے ہیں کہ آئیے، چیزیں بہتر ہوں گی، ہونے جا رہی ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے کہ جس میں بلاکیڈ ہے، اور پاکستان نے ان سے کہا کہ بلاکیڈ غلط ہے، بلاکیڈ غلط ہے، بلاکیڈ ختم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، آ جائیے، بات چیت کیجئے، اور ہم آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ باقاعدہ منانے جیسا کام ہوتا ہے، چھوڑیں آپ ان کو چھوڑیں، ان کو بھی منا لیں گے، آپ تو آئیے، آپ ہمارے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے نہیں آ رہے، آپ پیس کے لیے آ رہے ہیں، آپ بھائیاں، آپ آ جائیے، آپ ہماری بات مان لیجیے۔ بالکل اسی طرح سے
جس طرح سے گھر میں دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو باقی بھائی ہوتے ہیں نا، میرے کہنے پر آ جائیے، میری عزت رکھ لیجیے، آ جائیے، یہ بالکل اسی محبت کے ساتھ منانے والا کام ہوتا ہے۔ تو یہ کام کیا جا رہا ہے اور منایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس بلاکیڈ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہاں ایرانین حکام جب پہنچیں تو ہمیں یہ خبر مل رہی ہو کہ امریکہ نے بلاکیڈ فی الوقت ختم کر دیا ہے، امریکی جہاز پیچھے ہو گئے، یہ خبر آ سکتی ہے، اور پیچھے ہو گئے ہیں، اور آبنائے ہرمز کھل گئی ہے، تجارتی جہازوں کے لیے بلاکیڈ ختم ہو گیا ہے، اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ ایرانی جہاز جو تجارتی جہاز ہے، فوجی جہاز نہیں ہے، اس کو اور اس کے عملے کو چھوڑ دیا گیا ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ اسلام آباد میں معاملات چلانے والے کہتے ہیں کہ مل سکتی ہیں، اس بات کا پورا امکان ہے۔ مسعود پزشکیان ایران کے پریزیڈنٹ، انہوں نے پھر ایک بار وہی بات کی۔ بہترین بات ہے کہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران نے ہر سفارتی راستہ اختیار کیا اور اختیار کیا جانا چاہیے۔ عباس عراقچی کی اسحاق ڈار کی گفتگو ہوئی، اور اس موقع پر یہ بات ہوئی کہ ہم امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم آپ کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد ایران نے یہ مذاکرات ختم کر دیے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی خبر ہے اس پورے معاملے میں، اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ کل معاہدہ ہو جائے گا۔ اب اس میں جو کل ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کل 21 ہے، 21 تک کا سیز فائر ہے، 21 ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہونے کا پہلے سے اعلان ہے کہ ہم ماریں گے، بم ماریں گے، پل تباہ، انفراسٹرکچر تباہ، اور تہذیب مٹا دیں گے۔ وہ واپس اسی جگہ پہنچتے ہوئے ہم خدا نخواستہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، کل معاہدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی رکن پارلیمنٹ جو پاکستان میں آئے تھے، اسلام آباد مذاکرات میں شامل تھے، اب وہ یہ کہتے ہیں، سید محمود نبیان، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے گزشتہ روز ایرانی جہاز پر حملے کے بعد مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور سید محمود کا یہ کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان دہشت گرد تکفیریوں کو بھرپور جواب دیا جائے، دشمن کو ایرانی قوم کے سخت رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس پوری جنگ میں مسلسل ایک بات ہو رہی تھی، اور ٹرمپ جب یہ بیان دے رہا ہے تو بھی اس جنگ کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے بیان دے رہا ہے کہ اسرائیل نے مجھے اس جنگ پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، مختلف امریکی میڈیا کے آؤٹلیٹس یہ بتاتے رہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اسرائیل نے پریشر ڈال کے اس بات پہ آمادہ کیا کہ اس جنگ میں کودنا ہے اور یہ کام کرنا ہے اور ایران پہ حملہ کرنا ہے، اور جو کیا ٹرمپ نے وہ اسرائیل کے کہنے پر کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ حتمی تعداد ایران نے جاری کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ میں مجموعی طور پر 3375 افراد جان سے گئے۔ ہمارے میڈیا نے اس کو ہلاک لکھا ہے، شہید لکھنا چاہیے تھا۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2875 مرد اور 496 خواتین ان میں شامل ہیں۔ شدید نوعیت کے زخموں کے باعث 4 لاشوں کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی ہے، یہ ہمیں ایران سے خبر مل رہی ہے۔ 2 افراد کو جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے ان کو ایران میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اب تک 50 کے قریب افراد، یہ مختلف میڈیا آؤٹلیٹس پر ایران میں مختلف تعداد رپورٹ ہوئی ہے، لیکن یہ تعداد 50 کے آس پاس ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کو اسرائیل کے لیے ایران میں جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اب ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو چیز بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے، چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ آخری 2 چیزیں، ایک فلک جاوید صاحبہ کی ضمانت ہو گئی ہے، کم و بیش 7 مہینے انہوں نے قید میں گزارے، اور محمد شفیق جن کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا کہ عظمہ بخاری صاحبہ سے ویڈیو منسوب کی گئی، جعلی اور گندی ویڈیو تھی کہ یہ عظمہ بخاری کی ویڈیو، یہ کہا گیا، تو محمد شفیق نے کچھ 23 مہینے 2 سال انہوں نے بھی قید میں گزار لیے۔ عظمہ بخاری صاحبہ
اس سلسلے میں ہمیں پیش نظر آئیں، لیکن میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ازمہ بخاری صاحبہ عدالت میں ایک بار بھی پیش نہیں ہوئی، جن کو انہوں نے چاہا تھا کہ ان کو عدالتوں میں سڑنا پڑے، جیلوں میں سڑنا پڑے، وہ جیلوں میں سڑے، اور اس کے بعد اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ وقت کیوں گزارا؟ مدعی بنا لیکن اس کے بعد وہ بھی غائب۔ اس طرح کا یہ کیس کیا گیا تھا۔ اور میرا کے انٹرویوز ریحان طارق صاحب نے اور ارشاد بھٹی صاحب نے انٹرویوز کیے میرا کے، اور ان انٹرویوز میں پوڈ کاسٹ تھے۔ جو باتیں میرا سے کی گئیں اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ میرا سے بہت معیوب باتیں پوچھ لی، میرا کی وائرل ویڈیو پہ بات کر لی، میرا کی عتیق سے مبینہ شادی پہ بات کر لی۔ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ اداکارہ سنگیتا نے کہا ہے کہ تم ایک اداکار کے ساتھ پکڑی گئی، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، تمہاری ایک بڑے فلاں اداکار کے ساتھ شادی کی بھی خبر ہے، اور میرا اڑ گئی، اور میرا نے بڑا گریسفلی ہینڈل کیا اور کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہی ریحان طارق صاحب کے انٹرویو کا معاملہ تھا۔ لوگوں نے بڑا برے طریقے سے ان لوگوں کو نشانہ بنایا، دونوں کو، ریحان طارق کو بھی اور ارشاد بھٹی صاحب کو بھی، کہ یہ آپ نے کیا کیا، کس طرح کے سوالات کیے ہیں، اور کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ چھچور پن پر، شودے پن پر اتر آئے، یہ ان دونوں کو کہا گیا۔ اب مجھے آپ سے اس پر کچھ بات کرنی ہے۔ دیکھیے، ہم نے سہیل وڑائی صاحب کو جیو میں خود دیکھا، تو سہیل وڑائی صاحب نے اداکاراؤں کے باتھ روم میں جا کر، بیڈ روم میں جا کر، سوئمنگ پول میں وہ اتر جاتی ہیں، ان کو شوٹ کرتے ہوئے جو کچھ دکھایا ہے، کیا وہ دکھایا جا سکتا تھا؟ کیا جو کچھ پوچھا گیا ہے وہ پوچھا جا سکتا تھا؟ ایک اداکارہ سے سہیل وڑائی صاحب نے جیو پر پوچھا تھا، آپ نے قمیض اتار دی ناچتے ہوئے، یہ باتیں پوچھی گئی ہیں۔ یہ جو تمام لوگ آج ریحان طارق کو، ارشاد بھٹی کو یہ تمام باتیں سنا رہے ہیں، کیا انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کے لیے باتیں کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ اچھا، ریحان طارق صاحب نے اور ارشاد بھٹی صاحب نے جو باتیں کی یہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں یہ مانتا ہوں، پوری طرح سے مانتا ہوں، مگر یہ تو میرا کا انٹرویو تھا، میرا کی یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں، ان تمام چیزوں پر 10 بار بات ہو چکی ہے، اب اگر ہوئی ہے، اب بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ہوا کیوں؟ فلم سائیکو آ رہی ہے میرا کی، اور میرا کا اسی وقت اس فلم کی پروموشن کے سلسلے میں، جس طرح انڈیا میں للن ٹاپ پر یا بڑے پوڈ کاسٹ میں اداکار اب جاتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں اور اپنی فلم کی پروموشن کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں ایک پیٹرن رہا ہے، اب یہ پیٹرن انڈیا میں کم ہو گیا لیکن رہا ہے، کہ جس کی فلم آ رہی ہے اس کی کوئی بہت زیادہ متنازع چیز وہ ڈسکس کرو، اور جب وہ ڈسکس کرو تو وہ تمام چیزیں چھوڑ کر کہے میری فلم دیکھیے گا، مجھے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی، میری فلم دیکھیے گا۔ میرا نے بھی یہی کیا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میرا نے یہ سب کچھ پلانٹڈ کیا جیسا یہ بات ہو رہی ہے، میرا سوال کچھ اور ہے۔ میرا کے ساتھ ہی جو کیا گیا یہ بھی غلط تھا، میرا نے جو کیا وہ بھی ہو گیا، پرانی بات ہے۔ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہوا، کیا وہ ہو سکتا تھا؟ ہمارے ہاں شاہزیب خانزادہ کے شو میں، ملک کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن چینل پر سب سے بڑے شو میں جو کیا گیا، کیا وہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے ہاں کیا گیا۔ جمائمہ اب مسلمان نہیں ہے، وہ اپنی زندگی جیسے گزار رہی ہے، اب بھی کیا جاتا ہے، کیا وہ ہو سکتا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو ڈی چوک پر جاتی تھیں، ان کے بارے میں مجرا، ناچنا، اور یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں، نواز شریف تک نے یہ باتیں کی، کیا یہ کی جا سکتی تھیں؟ وہاں پر معنی حمل چیزیں ڈی چوک پر ملی تھیں، یہ باتیں کی گئیں، کیا یہ باتیں کی جا سکتی تھیں؟ جو میرا کے ساتھ ہوا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تو ایک وزیر نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کی امیاں کپڑے نہیں پہنتی، ہمارے ہاں ایک وزیر نے یہ کام کیا، کیا یہ ہو سکتا تھا؟ تو وہ تمام لوگ جو نا آج اخلاقیات کا پرچم لے کر ارشاد بھٹی، ریحان طارق ہائے ہائے مردہ بات کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ کہاں تھے؟ تب کسی اداکارہ کی بات نہیں ہو رہی تھی، کسی ایسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی تھی جس نے آن اسکرین بہت متنازع چیزیں کر رکھی ہوں، اور آن اسکرین چھوڑیے اس کی اور بہت زیادہ متنازع چیزیں رہی ہوں، کسی ایسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی تھی، ریئل لائف کیریکٹرز کی بات ہو رہی تھی، اور گند مچانے کی انتہا کر دی گئی۔ تو ہمارے یہاں جو آج کل فلاسفر بنے ہوئے ہیں، رائٹر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کردار بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں سے کسی کو شرم آئی؟ ان لوگوں میں سے کسی نے بات کی کہ یہ ملک کی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو 4 خواتین بٹھا کر لطیف، حدت، شدت، عدت والی باتیں کر رہے ہو، کتنے ننگے اور گندے ہو، کیا یہ بات کی گئی؟ نہیں کی گئی۔ اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔